بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایران کے قدیم قبرستان میں ایک بہت ہی مصنوعی آنکھ، انوکھی قسم کی آنکھ ہے، یہ دریافت ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ دسمبر 2006 میں ایران کے جنوبی مشرقی علاقے میں آثار قدیمہ کی ایک معمول کی وہ ڈگنگ کر رہے تھے تو اس کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی۔ وہ ایک قدیم قبرستان کی کھدائی کر رہے تھے جہاں ہزاروں سال پرانے انسانی ڈھانچے دریافت ہو رہے تھے، مگر ایک خاص قبر نے سب کو چونکا دیا۔ اس قبر میں دفن ایک خاتون کی کھوپڑی میں کچھ ایسا تھا جو آج تک انسانی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ کے گڑے میں ایک مصنوعی آنکھ تھی جو تقریباً 4800 سال پرانی تھی اور دنیا کی قدیم ترین مصنوعی آنکھ تھی۔ یہ دریافت جو ہے نا اپنی نوعیت میں انتہائی یونیک تھی۔ یہ آنکھ کا جو ڈایا میٹر ہے 1 انچ سے تھوڑا سا زیادہ تھا، جسے ایک ہلکے وزن والے مادے سے بنایا گیا تھا، شاید کسی قسم کی رال تھی، مگر جو چیز اسے خاص بناتی تھی نا وہ اس کی نفیس کاریگری تھی۔ اس پر سونے کی ایک باریک تہ چڑھی ہوئی تھی اور اس کے درمیان نہایت مہارت سے جو پتلی ہوتی ہے نا آئرس، اس کی شکل تراشی گئی تھی، اور یہی نہیں اس پر باریک سنہری شعاعیں لکیریں بھی اس میں کندہ کی ہوئی تھی، کھدائی کی ہوئی تھی، جو اسے مزید حقیقت کے قریب اور جاذب نظر اٹریکٹیو بناتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس آنکھ کے کناروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی تھے جو ظاہر کرتے ہیں کہ اسے سونے کے دھاگے کی مدد سے پہنا جاتا ہوگا تاکہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور ایک حقیقی آنکھ کا گمان دے سکے۔ یہ صرف ایک مصنوعی آنکھ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا ثبوت تھا جو اس وقت کے لوگوں کی میڈیکل سکلز جو تھی، فنی صلاحیتیں اور سماجی شعور کو ظاہر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی عام فرد اتنی نفاست سے بنی مصنوعی آنکھ نہیں پہنتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو خاتون تھی کسی اعلیٰ سماجی جو حیثیت ہے اس کی مالکہ رہی ہوگی، شاید وہ کوئی رئیسہ تھی، کوئی مذہبی پیشوا یا کسی مقدس مقام کی خادمہ تھی، اور اس کی یہ منفرد آنکھ اس کے رتبے اور وقار کی علامت رہی ہوگی، اور شاید اس دور میں اسے کسی روحانی حیثیت کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہو۔ یہ جو دریافت ہوئی ہے مصنوعی انوکھی آنکھ کی، یہ دریافت ایران کے قدیم شہر خوستہ میں ہوئی تھی، جو تاریخ کے دور میں ایک شاندار تہذیب کا مرکز تھا، اور اس شہر کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ صرف کسان یا شکاری نہیں تھے بلکہ وہ ایک باقاعدہ شہری تمدن کا حصہ بھی تھے۔ یہاں طرز جدید کے گھر موجود تھے، نکاسی آب کا سسٹم تھا، اور مختلف دستکاریوں کے نمونے ملے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ ترقی یافتہ طرز زندگی گزار رہے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے کہ اس دور میں جب زیادہ تر دنیا میں لوگ صرف سروائیول کے لیے اسٹرگل کرتے تھے، شہر خوست جو ہے اس کے لوگ زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے بھی ایجاد کر رہے تھے۔ یہ مصنوعی آرٹیفیشل آنکھ ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ قدیم انسانی طبی ترقی میں بھی جو ہے نا، قدیم انسان جو تھا وہ میڈیکل کی جو اس میں پروگرس ہے اس میں بھی انٹرسٹ شو کرتے تھے، اور آج ہم جدید پروستیٹک ٹیکنالوجی، بایونک آنکھوں اور جدید طبی ایجادات پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن شاید اس حیرانگی پر اس سفر کی شروعات ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ اس زمانے کے ماہرین نے آنکھوں کی بیماریوں یا حادثات کے بعد لوگوں کے لیے ایک ایسے مصنوعی اعضاء بنانے کا فن سیکھ لیا ہو جو کہ 2014 میں بات کریں تو 2014 میں یونیسکو نے شہر خوست کو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مقام دنیا کی ابتدائی تہذیبوں کو سمجھنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ شہر اپنے وقت کی جدید شہری پلاننگ، منصوبہ بندی، ترقی یافتہ لائف سٹائل اور تخلیقی ایجادات کے لیے مشہور تھا، اور یہاں سے برآمد ہونے والے دیگر نوادرات بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ سادہ زندگی نہیں گزارتے تھے صرف، بلکہ وہ ایک ذہین، تخلیقی اور ترقی یافتہ قوم تھے۔ اور یہ مصنوعی آنکھ نہ صرف ایک میڈیکل کا معجزہ ہے بلکہ ایک ایسا راز بھی ہے جو قدیم انسانوں کی ذہانت، ان کی فنی مہارت اور ان کے سائنسی شعور کو بے نقاب کرتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے آنکھ کہ انسان ہمیشہ سے مسائل کا حل تلاش کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جستجو میں رہا ہے۔ شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ سائنسی ترقی اور تکنیکی ایجادات صرف آج کی دنیا کی دین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا تھا، اور یہ آنکھ جو کبھی کسی قدیم رئیسہ یا پجارن کے چہرے پر جگمگاتی ہوگی، آج ہمارے لیے ایک ناقابل یقین تاریخی راز بن چکی ہے، ایک ایسی چیز
جو نہ صرف ہمیں قدیم دنیا کے بارے میں نئی انفارمیشن فراہم کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتی ہے کہ تخلیق اور ماڈرنزم کا جذبہ ہمیشہ سے انسان کی نیچر کا حصہ رہا ہے۔ کیا سوال یہ ہے، قدیم زمانے کے لوگ ہم سے زیادہ ایڈوانس اور ترقی یافتہ تھے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔